بیٹھنے کا دور گزر گیا. نہیں بیٹھ کے نہیں, میرے پین ہوتا ہے. چھوڑنا نہیں تو کوئی بات نہیں. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اور جہنم کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جائے اور جنت کی ابدی نعمتوں میں داخل ہو جائے. جتنے اعمال ہم کرتے ہیں ان اعمال کا اختتام ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کو اللہ کی جنت انعام کے طور پہ مل گئی. لیکن ایک بڑا عظیم عمل ہے جو عمل انسان کو اللہ کی جنت میں پہنچا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آ کر سوال کرتا ہے, اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام, قیامت کب قائم ہوگی؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں تو نے اس قیامت کی تیاری کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ سائل کہتا ہے کوئی خاص اعمال کا سٹاک تو نہیں, لیکن ہاں ایک عمل ہے, اور وہ عمل یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. امام کائنات جن کی زبان اقدس کبھی اپنی مرضی سے نہیں ہلا کرتی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وہ تو عرش والا بلاتا ہے تو مدینے والا بولتا ہے. فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ جس سے تم محبت کرتے ہو جنت میں اسی کے ساتھ ہوں گے. حدیث کے راوی کہتے ہیں آقا کا یہ جملہ سننے کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد اور کسی بات پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی. اور لوگوں سن لو, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر عمر عثمان و علی سے محبت کرتا ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین, اور اللہ سے امید کرتا ہوں جہاں یہ سارے ہوں گے اللہ جنت میں مجھے ان کا ساتھی بنا دے. پیارے نبی کی محبت, آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پیار ایمان کی شرط بھی ہے, اور جو اس شرط کو پورا کر لے پھر یہی عمل جنت کے لیے بھی کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان, اپنے اہل و عیال, اپنی مال و دولت, اپنے آباء, اپنی اولاد, سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. کہنے کو تو سبھی محبت کرتے ہیں, کون ہے جو محبت میں جھوٹا ہو؟ کون ہے جو محبت میں سچا ہو؟ محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں. کوئی نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہے اور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں.
نبی کی پیدائش کے دن میلاد کا جلوس نکالتا ہے اور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں۔ نبی کے نام پر قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں محب رسول ہوں۔ آئیے دیکھیے سچا محب رسول کون ہے، اور پھر یہ پیارے نبی کی محبت ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتی ہے۔ سچی محبت کرنے والے کی دلیل، سچی محبت کرنے والے کی نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتائی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے محمد علیہ السلام کی سنت سے محبت کی، اس نے پیارے حبیب سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی وہ نبی کا پڑوسی جنت میں بن جائے گا۔ محبت کے دعوے کے لیے انگوٹھے چومنا کافی نہیں، محبت کے دعوے کے لیے وہ اعمال جو اعمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں موجود ہی نہیں، ان اعمال کے بلبوتے پر یہ دعویٰ کر دینا کہ بس میں محب رسول ہوں، یہ کافی نہیں۔ محبت رسول سب سے پہلے تقاضا کیا کرتی ہے؟ زندگی کے 24 گھنٹے اپنے جسم کے سر سے لے کر پاؤں تک ایمان اور عقیدہ، سوچ اور نظریات یہ عکاسی کرے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کی۔ اور پھر اگر کوئی ایسے محبت کرے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس محب پر دوسری چیز لازم کیا قرار آتی ہے کہ ان باتوں کو مان لے جو باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان باتوں سے پیچھے ہٹ جائے جس سے آقا نے روک دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دے تو بھاگ کے لے لو، اور جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ آئیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کن باتوں سے روکا؟ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگو میری شان ایسے نہ بڑھانا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری شان ایسے نہ بڑھانا، میرے مقام کو اتنا بلند نہ کر دینا جتنا عیسائیوں نے اپنے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا۔ عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، عیسائیوں نے اس کو رب کا بیٹا بنا دیا۔ لوگو انا عبداللہ، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا۔ لیکن جیسے یہود و نصارہ نے جرم کیے، اپنے انبیاء کی شریعت کو چھوڑا، افسوس سرسد افسوس، اہل اسلام کلمہ گو مسلمان اسی نقش قدم پر چلے، وہی جرم کیا جو جرم یہود و نصارہ نے کیا تھا، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما کر گئے کہ تم اہل کتاب کے نقش قدم پر چلو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگوں کی راہ پر چلو گے ایسے جیسے بالشت کے برابر ہو جاتی ہے، اگر ان میں سے کوئی کسی سوراخ میں گو کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس سوراخ کے اندر داخل ہوں گے۔ مسند احمد میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم لوگ بھی بنی اسرائیل کی راہ پہ چلنے لگو گے، اور آج نبی کی بتائی ہوئی، نبی کی یہ پیشن گوئی بالکل سچی ہو گئی۔ آئیے میں آپ کے سامنے نقشہ کھینچتا ہوں، یہود و نصارہ نے کیا کیا، ان کا جرم کیا تھا۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹا ہے اللہ کا۔ یہودیوں کا جرم، انہوں نے اپنے نبی کو اٹھایا اللہ کا بیٹا بنایا، اور یہی جرم پھر عیسائیوں نے کیا۔ عیسائیوں نے کہا عیسی ابن اللہ، عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا، اور مالک عز و جل ان دونوں کے بارے میں کہتا ہے ان دونوں نے کفر کیا۔ یہ بات ان کے منہوں کا کلام تو ہے، لیکن سنو سورۃ مریم ہے، تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ سرک جائیں، ان ظالموں نے رب کا بیٹا بنا لیا، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنایا، اور اللہ کا بیٹا بنانا کفر ہے۔ جو کفر یہود و نصارہ نے کیا، اہل اسلام نے چھلانگ لگا کر اس سے بھی آگے بات کہی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب چھپی ہے الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور سے، اس کا صفحہ نمبر ہے 289۔ اس پر
ایک من گھڑت جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے آقا علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل وحی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا آقا سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ جاتا ہوں، غیب کی آواز آتی ہے، وہ آواز آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ کہا جبرائیل کبھی اس سے آگے بھی جھانک کر دیکھا ہے؟ کہا آقا کبھی ہمت تو نہیں ہوئی۔ کہا اب جاؤ ذرا آگے جھانک کر دیکھنا کہ آواز دینے والی ہستی کون سی ہے۔ جبرائیل دوبارہ گئے، اس آواز تک پہنچے، عرش پہ پہنچے، پردے ہٹا کر دیکھا تو عرش پر خود رسول اللہ بیٹھ کر وحی کر رہے تھے۔ عیسائیوں نے تو کہا تھا کہ عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا، اللہ الگ چیز ہے اور بیٹا، انہوں نے 2 ہستیاں مانی، ایک گروہ نے 3 ہستیاں مانی۔ اہل اسلام پر شرک کے بادل ایسے برسے، انہوں نے اللہ کی ذات کو ہی ہٹا کر کہا اوپر بھی رسول اللہ ہے، نیچے بھی رسول اللہ ہے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جبرائیل عرش پہ کھڑے ہیں، عرش پہ سامنے رسول اللہ بیٹھے ہوئے، وہ جھانک کر دوبارہ مدینے کی سرزمین پہ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی رسول اللہ بیٹھے ہوئے، ادھر بھی وہ ہے ادھر بھی وہ ہے۔ بیٹے دی گال نہ کرمائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے آہد احمد دے وچ اتر آئی۔ یہ میم کی مروڑی کا فرق ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں، وہی اللہ ہے اور وہی رسول اللہ ہے۔ یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ کے اندر، ہدائق بخشش، امام احمد رضا علیہ من اللہ ما یستحق، اپنی کتاب کے صفحہ 2 پر لکھتا ہے، نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، اے نبی مالک اللہ ہے نا ہمارا، لیکن نبی سے مخاطب ہے، کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب، میں تمہیں مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب۔ مالک اللہ ہے اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اب آپ بھی میرے لیے اللہ ہی بن چکے ہیں، تم کو مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب۔ سبحان اللہ، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے، کسی کی بیوی سے اس کی ساس، اس عورت کی ساس، اس مرد کی ماں اپنی بہو سے بہت پیار کرے، دونوں کی محبت عروج پہ چلی جائے تو یہ محترمہ کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ محترمہ میں تو آپ کو ماں ہی کہوں گا کیونکہ آپ ہو میری ماں کی محبوبہ، تو پھر ڈنڈا بجاتا پھرے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کسی کی محبت کسی کے دل میں پیدا ہو جانے سے وہ وہی مقام پا لیتا ہے جہاں یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ اس امت نے، اس امت اسلام نے، اس امت قرآن نے، اس امت محمدیہ نے اپنے نبی کو اٹھا کر رب کے مقام پر بٹھایا۔ اور یاد کر لیجئے واللہ یہ ابھی ماضی قریب کے اندر ہی زلزلے آئے ہیں پاکستان کے اندر، بستیاں مٹی ہیں، مظفر آباد برباد ہوا ہے، باغ تباہ ہوا ہے، بالا کوٹ صفا ہستی سے مٹا ہے، پہاڑ پھٹے ہیں اور پھٹنے کے بعد پہاڑ کی چوٹی پہ آباد قریہ اس پہاڑ کے اندر غرق ہوئی ہے اور دوبارہ پہاڑ ملا دیے گئے ہیں۔ وجہ پتا ہے ان زلزلوں کی کیا ہے؟ وہی آیت جو میں نے دہرائی تھی، تم تو زمینی زلزلوں کی بات کرتے ہو، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال، تم زمین کے زلزلے کی بات کرتے ہو، آسمان والا آسمان کے پھٹنے کی بات کرتا ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ سرک جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے رب کا بیٹا بنا لیا۔ کیا آپ کے انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں یہ آوازیں نہیں گونجتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اے محمد علیہ السلام آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، آپ اللہ کے نور کا جزو ہیں، آپ اللہ کے نور کا حصہ ہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ کیا یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کرام کا تھا؟ کیا اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا؟ کہ اللہ